اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال یہ ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ اس ماڈرن زمانے میں کیا انسان حلال و حرام کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کر سکتا ہے؟ یہ ہے سوال اور اہم سوال ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں عرض کروں کہ واقعاً سخت ہے حلال و حرام کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کا بسر کرنا، لیکن ایک سچے مسلمان کی شناخت یہی ہے، پہچان یہی ہے کہ وہ حلال روزی پر نظر رکھتا ہے اور حرام روزی سے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ اور یہی حدیث شریف میں وارد ہوا، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، حلال طلب کرنا فریضہ ہے۔ جیسے نماز فریضہ ہے، روزہ فریضہ ہے، حج فریضہ ہے، صلہ رحم فریضہ ہے، ویسے ہی حلال روزی کی تلاش کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ اور واقعاً جو حلال کے اندر برکت ہوتی ہے وہ چیز کسی حرام چیز میں نہیں ہوتی۔ حرام میں صرف تباہی ہے، بربادی ہے، خون کی خرابی ہے، ذہن کی خرابی ہے، اخلاق کی خرابی ہے، گھریلو ماحول کی خرابی ہے۔ لیکن جہاں انسان حلال پر نگاہ رکھتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، تو حلال کی برکت ہی اور ہے۔ ولو دیکھنے میں حلال کم لگتا ہے، لیکن یہ حلال روزی وہ ہوتی ہے جس میں دن دونا اور رات چوگنا اضافہ ہوتا ہے، اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا، رسول کے ایک صحابی ہیں موسیٰ ابن عیسیٰ انصاری، یہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ پیغمبر میں ہم نماز عصر کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جو بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے حضرت علی سے آ کے التجا کی، مولا میرے پڑوسی کے گھر میں ایک خرمے کا درخت ہے جو میری دیوار سے ایک دم ملا ہوا ہے، متصل ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوا تیز چلتی ہے یا پرندے منقار کو خرمے کے پیڑ پہ مارتے ہیں یا پھلوں پہ مارتے ہیں، تو کچھ خرمے میرے گھر میں آ کے گر جاتے ہیں جس کو میرے معصوم بچے کھا لیتے ہیں۔ آج میں نے توجہ کی تو آپ کے پاس آیا، یا علی مشکل کشا، میری مشکل کشائی کیجیے اور اس پڑوسی سے ان خرموں کو میرے بچوں کے لیے حلال کرا دیجیے۔ مولا نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ مولا اپنی جگہ سے اٹھے، موسیٰ ابن عیسیٰ انصاری بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ مولا اس شخص کے گھر پہنچے جس کے گھر میں خرمے کا درخت تھا، دق الباب کیا، وہ شخص باہر نکلا، سلام اور تھوڑے سے کلام کے بعد مولا نے فرمایا میرے آنے کی وجہ یہ ہے، تیرے گھر میں جو درخت خرما ہے اس کی بعض شاخیں اس پڑوسی کے گھر میں لٹک رہی ہیں اور یہ درخت اس کی دیوار سے متصل ہے۔ کبھی جب ہوا تیز چلتی ہے یا پرندے منقار کو مارتے ہیں تو کچھ خرمے اس پڑوسی کے گھر میں آ گرتے ہیں جس کو اس کے معصوم بچے کھا لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ میں سفارش کروں تو ان خرموں کو اس کے بچوں کے لیے حلال کر دے۔ اس شخص نے کہا یا علی، آپ کا احترام میرے سر آنکھوں پر، لیکن میں ان خرموں کو معاف نہیں کروں گا۔ مولا نے کہا دیکھو
یہ شخص ایسا مرد مومن ہے جس کی نگاہ حلال کے اوپر ہے، اور یہ توڑتا تھوڑی نہ ہے، اور نہ اس کے بچے خرمے کو توڑتے ہیں، بلکہ وہ خرمے خود بخود ہواؤں کے ذریعے یا پرندوں کے ذریعے اس کے گھر میں گر پڑتے ہیں اور آ جاتے ہیں، جس کو اس کے بچے کھا لیتے ہیں، اس کو حلال کرانا چاہ رہا ہے۔ پھر اس نے اکڑ کے کہا یا علی، میں تو ان خرموں کو معاف نہیں کروں گا۔ مولا تھوڑی دیر تک منتظر رہے، دیکھا یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا نے سوچا لاؤ دیکھیں اس کا اعتقاد آخرت پر ہے یا نہیں ہے۔ پھر مولا نے کہا اگر تو ان خرموں کو معاف کر دے اور حلال کر دے اس کے بچوں کے لیے، تو میں رسول کی جانب سے ضمانت لیتا ہوں کہ میں تجھے جنت میں ایک باغ دلاؤں گا۔ اس شخص نے تھوڑی دیر تک سوچا، لیکن پھر کہا یا علی نہیں، مجھے جنت میں باغ نہیں چاہیے، اور میں ان خرموں کو حلال بھی نہیں کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے اور روایت کہتی ہے یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت قریب آ گیا، مولا نے دیکھا یہ شخص ایسا ہے جو حلال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر مولا نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا اے شخص کیا تو مجھ سے معاملہ کرے گا؟ کہا یا علی کون سا معاملہ؟ کہا تو اپنے اس خرمے کے درخت کو اپنے گھر کے ساتھ میرے اس باغ کے عوض میں بیچ دے جو مدینے سے باہر ہے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے سوچا کہا یا علی شاید آپ مذاق کر رہے ہیں، کہاں خرمے کا ایک درخت اور کہاں میرا یہ چھوٹا سا مکان، اس کے عوض میں آپ مجھے وہ باغ دے رہے ہیں جس میں سینکڑوں پیڑ ہیں، سینکڑوں درخت ہیں۔ مولا نے کہا ہاں، اب یہ آخری چیز بچی ہے تو اس پہ راضی ہو جا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں یا علی، ہم راضی ہیں کہ ہم اس مکان کو بھی آپ کو دیتے ہیں، خرمے کا درخت بھی دیتے ہیں، اس باغ کے عوض میں جس میں سینکڑوں درخت ہیں جو مدینے سے باہر ہیں۔ جیسے ہی اس نے اس بات کا اعتراف کیا، مولا کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ ابن عیسیٰ انصاری، میں تم کو خدا کی بارگاہ میں گواہ بناتا ہوں اور اپنے اس باغ کو اس خرمے کے درخت اور اس کے گھر کے عوض میں فروخت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے باغ کو اس پڑوسی کے حوالے کیا اور مکان و خرمے کو اپنے قبضے میں لیا۔ پھر اس متقی و پرہیزگار شخص سے کہا جو خرمہ حلال کرانے آیا تھا کہ اے شخص جا، آج کے بعد یہ مکان بھی تیرا ہے اور یہ خرمے کا درخت بھی تیرا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں مولانا اس ماڈرن زمانے میں حلال و حرام کو مد نظر رکھا تو زندگی گزر چکی، زندگی بسر ہو چکی، وہ اس روایت پر، اس واقعے پہ غور کریں کہ یہ حلال پر نظر کی برکت تھی کہ اس شخص کو چند خرموں کے عوض میں جو معاف کرانے گیا تھا، حلال کرانے گیا تھا، اس حلالیت کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے خرمے کا پورا پیڑ بھی دے دیا اور پڑوسی کا مکان بھی دے دیا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو حلال پر نظر رکھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو حرام سے بچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔